محترم ناظرین کرام اور سامعین نظام، بڑے ہی دکھ اور درد کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ ہمارے ملک کے اندر یوں تو ہر طرح سے گراوٹ نظر آ رہی ہے، لیکن کیا اس کی ذمہ دار صرف وقت کی گورنمنٹ ہی ہوتی ہے یا اس کے ذمہ دار ہم بھی ہوتے ہیں؟ سب سے بڑی ذمہ داری سٹیزنز کی ہوتی ہے، اس کے شہریوں کی ہوتی ہے، اس کے رہنے والوں کی ہوتی ہے۔ سٹیزنز جو چن کر کے گورنمنٹ میں اپنے افراد، اپنے نمائندہ بھیجتے ہیں، اگر وہ صحیح ہے تو یقیناً وہ صحیح طریقے سے فیصلہ لے سکتے ہیں۔ بہرحال گورنمنٹ کے نظام تک نمائندوں کو بھیجنا یہ بھی عوام کی ذمہ داری ہے، لیکن آج ہم اس موضوع پر بات نہیں کریں گے، بلکہ ایک بڑے پوائنٹ پر بات کریں گے۔ بات دراصل ایجوکیشن لائن کی ہے، بات دراصل ان لوگوں کی ہے جو یہ شور برپا کر رہے ہیں کہ نو فیس نو اسکول، کہ نو اسکول نو فیس، اسکول نہیں تو فیس بھی نہیں۔ بڑے ہی تعجب کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ وہ اسکولز، وہ ٹیچرز، وہ اساتذہ کہ جن کے ذریعے سے آپ کے بچے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اٹھاتے چلے آئے ہیں، آج اس مشکل وقت کے اندر، اس پریشانی اور زبوحالی کے وقت میں آپ ان اساتذہ کا، ان ٹیچرز کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں۔ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ جس وقت لاک ڈاؤن لگا اس سے پہلے ہی مدارس، اسکولز کی چھٹی ہو گئی؟ یعنی یہ لاک ڈاؤن میں مسلسل ہیں اور آج بھی 6 مہینے سے زائد ہو رہے ہیں۔ یہ لاک ڈاؤن میں ہے، مطلب ان کا کاروبار یا ان کا روزگار یا ان کی ٹیچنگ یا ان کی تعلیم ابھی تک شروع نہیں ہوئی ہے۔ جس طرح سے ہر محکمے میں 2 منتھ کے بعد، 3 منتھس کے بعد روزگار، بزنس شروع ہو چکا ہے، لیکن جن پیرنٹس کو 3 مہینے کے بعد یا 3 مہینے سے پہلے ان ٹیچرز کا، ان اساتذہ کا خیال رکھنا چاہیے تھا، آج وہی پیرنٹس بول رہے ہیں نو اسکولز نو فیس۔ در حقیقت یہ ظلم ہے، در حقیقت یہ ظلم اساتذہ پر نہیں، ٹیچرز پر نہیں، اپنے ہی بچوں پر ظلم ہے، اپنے بچوں کے مستقبل پر، اپنے بچوں کے فیوچر پر ظلم ہے۔ کیونکہ کوئی بھی اسٹوڈنٹ، کوئی بھی طالب علم بغیر استاذ کے آگے نہیں بڑھ سکتا ہے، اور استاذ کا دل دکھائے بغیر اگر کوئی آگے بڑھتا ہے تو بہت ہی مشکل کام ہے۔ اس لیے آپ اس کو غور سے اور سنجیدگی سے لیں کہ اساتذہ کا دل نہ دکھائے، ٹیچرز کا دل نہ دکھائے، ان کو اس بات پر مجبور نہ کرے کہ وہ ٹائر پنچر جوڑے، وہ جوتے بنائے، وہ مزدوری کرے، وہ بھی غریب مزدوروں کی طرح سڑکوں پر بھٹکتا رہے۔ یہ ایک قابل احترام پیشہ ہے، یہ ایک رسپیکٹیڈ پیشہ ہے، اس لیے ان کی رسپیکٹ کریں، ان کا ساتھ دیں۔ گورنمنٹ کے مطابق بھی اینول فی کو منع کر دیا گیا ہے، لیکن تعجب کی بات تو یہ ہے کہ ابھی بھی بہت سے اسکولز میں ٹیوشن فی نہیں آ رہی ہے۔ اینول فی تو الگ بات ہے، اینول فی تو لے ہی نہیں رہے، لیکن ٹیوشن فی بھی آنے کو تیار نہیں ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں آگے کو اپنے بچوں کے مستقبل کو روشن کرانا اور ہندوستان کو سپر پاور طاقت صف میں لا کر کھڑا کرنا، تو ضروری ہے ہم اپنے بچوں کا ہر ممکن تعاون کریں، اپنے بچوں کے اساتذہ کا اور ٹیچرز کا احترام کریں، ان کی رسپیکٹ کریں۔ اگر ہم اس میں فیل ہو جاتے ہیں تو یاد رکھیں ہمارے ملک کو اور ہمارے گھروں کو اور ہم لوگوں کو
ان حالات سے کوئی نہیں نکال سکتا ہے، کیونکہ سب جانتے ہیں اور سب مانتے ہیں کہ ٹیچرز، استاذ ایک بڑی چیز ہوتے ہیں کہ اس کے بغیر کامیابی ناممکن ہے۔ اس لیے اساتذہ کا، ٹیچرز کا خیال رکھے اور اپنے اسکولوں سے جا کر کے جوائن ہو، اور جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید اس سال کو ہم یوں ہی اپنے بچوں کا 0 ایئر بنا لیتے ہیں، ان کی اگلے سال تعلیم پھر سے شروعات ہو جائے گی، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا یہ قیمتی سال پھر سے لا سکو گے؟ کیا یہ سال کو آگے بڑھا کر کے نیکسٹ کلاس میں داخلہ لے سکو گے، ایڈمیشن لے سکو گے؟ اگر لیا تو یہ بھی ظلم ہے، اور اگر نہیں لیا تو یہ بھی ظلم ہے۔ اس لیے جو آن لائن کلاس چل رہی ہے ان سے فائدہ اٹھائے، اساتذہ سے، ٹیچر سے رابطہ رکھے، تعلق رکھے اپنے بچوں کے لیے، تاکہ وہ اس سال کو کامیاب بنا سکے اور اگلے سال نیکسٹ کلاس میں، دوسری کلاس میں وہ آ سکے۔ بس انہی باتوں کو دکھ درد کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، تاکہ ہم اپنے بچوں کے فیوچر کو، مستقبل کو روشن کرے اور اپنے ملک کو سپر پاور طاقت والی صف میں لا کر کھڑا کرنے میں معاون اور مددگار ثابت ہو۔ میں سمجھتا ہوں یہی ہے اصلی راشٹریہ بھکت، یہی ہے اصلی اپنے ملک کا وفادار، یہی ہے اصلی اپنے بچوں کا وفادار۔ اگر آج آپ نے اپنے بچوں کے اساتذہ، اپنے بچوں کے ٹیچرز کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ نہیں کیا، ادب احترام کا معاملہ نہیں کیا، اور ان کا تعاون نہیں کیا، تو یاد رکھیے ٹیچرز کے ذریعے سے جو آہ نکلتی ہے وہ آہ کہیں آپ کے بچوں کے مستقبل پر اثر انداز نہ ہو۔ یہی درخواست کروں گا میں اہل مدارس سے، اور اہل مدارس کے جو مخیرین حضرات ہیں، اہل مدارس کے جو اصحاب خیر حضرات ہیں، ان سے میری درخواست ہے کہ اگر وہ مدارس کی ساخت کو بچانا چاہتے ہیں، اگر وہ مدارس میں اسی چمن کو، لہلہاتے چمن کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو مدارس کے ساتھ جڑیں اور مدارس کا تعاون جس طرح سے پہلے کرتے چلے آئے ہیں ویسے ہی کرتے رہیں، تاکہ مدارس کے اساتذہ بھی مزدوری کرنے پر مجبور نہ ہو، مدارس کے اساتذہ مدارس کو خیرآباد کہنے پر مجبور نہ ہو۔ مدارس کے اساتذہ کا احترام، مخیرین کی توجہ آج بھی ضروری ہے اور کل بھی ضروری تھی، کیونکہ مدارس وہ اسکولز ہے، مدارس وہ ادارے ہیں، مدارس وہ ایجوکیشن ہب ہے کہ جہاں صرف اور صرف غریب، مفلس، نادار بچوں کو ہاسٹل کے ساتھ، کھانے کے ساتھ، بغیر کسی فیس کے پڑھایا جاتا ہے، ایجوکیشن دی جاتی ہے۔ بہت سے مدارس کے لوگ ہندوستان کے UPSC ایگزام کو نکال کر سول سروسز کا کام انجام دے رہے ہیں، ہندوستان کی خدمات کر رہے ہیں، بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے اندر موجود ہے، بڑے مدارس کے اندر موجود ہے، دنیا بھر میں وہ نام روشن کر رہے ہیں ملک انڈیا کا۔ تو میرے محترم دوستو، ان بچوں کا خیال رکھیے، ان بچوں کے مستقبل کا خیال رکھیے، ان بچوں کے فیوچر کا خیال رکھیے، چاہے وہ مدارس کے بچے ہو، چاہے وہ اسکولز کے بچے ہو۔ بہرحال ان بچوں کا خیال رکھنا ہماری قومی ذمہ داری، ملکی ذمہ داری ہے، اور ہم اگر ان کا خیال رکھیں گے تو یاد رکھیے ہم اصلی دیش بھکت ہوں گے، اصلی ملک کے وفادار ہوں گے، کیونکہ بچے مضبوط ہوں گے، ملک کی ایجوکیشن مضبوط ہوگی، ملک کی ایجوکیشن مضبوط ہوگی تو ملک مضبوط ہوگا۔ جے ہند، جے بھارت۔